اب میں آپ کی خدمت میں ذیلی نگران کی بالخصوص، بالعموم سب کا ہی آئے گا، خصوصیات کیا ہونی چاہیے یہ میں عرض کرتا ہوں۔ دین کی خدمت ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور جب ہمیں کوئی ذمہ دار بنا دیا گیا تو اب ہمارے احساسات، ہماری ذمہ داریاں اور ہماری خصوصیات کیا ہونی چاہیے، میں انشاءاللہ الکریم اس کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ذیلی نگران اپنی ذمہ داریاں جاننے والا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ذیلی نگران بالخصوص نگران، ورنہ سارے نگران، وارڈ نگران، یو سی نگران، ٹاؤن نگران، سب ٹاؤن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، شعبوں کے نگران، سارے نگران کوشش کرنے والے ہوں۔ نگران خوش اخلاق ہو، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور خوش اخلاقی صرف مسکراہٹ ہی نہیں ہے، اور اچھی عادتیں بھی ہیں نا۔ بدلہ نہیں لیتا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، یہ بھی تو اچھی عادت ہے نا۔ انتقام نہیں لیتا، تو خوش اخلاق ہوگا تو اس کے ذیلی حلقے کے، اس کے وارڈ کے، اس کے یو سی کے اسلامی بھائی بھی خوش اخلاق ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے گدی نشین دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اور مبلغ سے ملے جو پاکستان سطح پر ذمہ دار ہیں، تو ملاقات کرنے کے بعد ان کے تاثرات یہ تھے کہ میں نے دعوت اسلامی والوں میں بڑائی نہیں دیکھی، میں نے دعوت اسلامی والوں میں تکبر نہیں دیکھا، دعوت اسلامی والے بڑا پن نہیں ظاہر کرتے۔ تو اس مبلغ نے جواب دیا کہ یہ سب امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اپنے ذیلی حلقے کے اندر اگر خوش اخلاق ہوں گے، انشاءاللہ الکریم اس خوش اخلاقی کا اثر ہمارے اسلامی بھائیوں پر پڑے گا۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے ہر نگران میں، اور خوشی محسوس ہو کسی کی مدد کر کے، کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو عزت دے کر۔ خدا نہ خاصہ سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو دعوت اسلامی خیر خواہی کے کام کرتی نہیں کرتی؟ نیکی کی دعوت کا جذبہ ہونا چاہیے ذیلی نگران میں۔ ذیلی نگران اور جو بھی نگران ہیں یہ غصے سے دور ہونے چاہیے، غصے والا نہیں ہونا چاہیے، نیک اعمال پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، حقیقی عاجزی کرنے والا ہونا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننے والا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کون سا لباس پہنتے تھے؟ سفید۔ سفید، بعض اس ٹائم میں نے رنگ برنگے پہنے ہوئے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں اور قبروں میں رب کی ملاقات کے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبریل، اور دین کے مختلف سوالات کیے تھے جن کے جوابات اللہ کے حبیب نے دیے اور صحابہ نے اس سے سیکھا۔ اس وقت جبریل امی ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آئے تھے۔ فرشتے جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لباس کس رنگ کا پہنا ہوا تھا؟ سفید لباس پہنا ہوا تھا جبریل امی علیہ السلام نے۔ تو دینی محافل، طالب علم، دینی کام، اس کے اندر مستحسن ہے، بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ سفید لباس ہو۔ دیکھیں جبریل امی سفید لباس پہن کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ذیلی نگران صاف ستھرے لباس کے اندر ہو، لباس اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہوتا نا تو لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور داغ دھبا لگ جائے تو وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ذیلی نگران، کیونکہ اگر ہم پاک صاف نہیں ہوں گے
تو لوگ ہم سے دور ہوں گے، اور ہم نے تو نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم نے تو 12 دینی کام کرنے ہیں، ہم نے تو لوگوں کو مسجدوں میں لانا ہے، تو ہم کیسے آئیں گے؟ لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے تو پھر مسجد میں کیسے آئیں گے؟ نیکی کی دعوت دینے میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ اللہ پاک نے جسے اپنی نبوت کے لیے پسند فرما لیا، قبول فرما لیا، تو انبیاء کرام کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی، نہ وہ بڑے گناہ کرتے تھے، نہ وہ چھوٹے گناہ کرتے تھے، نہ وہ بد اخلاق تھے۔ ہر نبی خوبصورت، خوب سیرت تھا، کردار کا اچھا، گفتار کا اچھا۔ ہر نبی جو علاقہ ان کو ملا، اس علاقے، اس شہر کے سب سے بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جس سے لوگ نفرت کریں۔ تو جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کی عادت، اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کا کردار، اس کا گفتار ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے دور جائیں، لوگ اس کے قریب آئیں، وہ عادتیں ہونی چاہیے۔ نگران مطالعے کا شوقین ہو، بزرگوں کا، علماء کا، مدنی اسلامی بھائیوں کا ادب کرنے والا ہو۔ علماء کی ہم دست بوسی کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، مگر یہ مدنی اسلامی بھائی آ گیا، اس کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے، یہ دعوت اسلامی والا ہے، اس کو تو زیادہ کرو بھائی، اس کے آنے پر بھی ہم قیام کریں، یعنی کھڑے ہو جائیں، اس کے بھی ہاتھ چومیں۔ یہ تو عمر میں چھوٹا ہے، ارے چھوٹا تو علم کی شان ہے، عمر میں چھوٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے داخلہ کروایا تھا اس کا جامعہ میں، بھائی کروایا تھا، اب یہ مدنی ہے، تو غیر مدنی ہے، اس کے ہاتھ چوم، اس کا ادب کر۔ تو نگران ادب کرنے والا، قناعت پسند ہو، لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے تحفہ مل جائے گا، وہاں سے کھانا مل جائے گا، وہاں سے سوٹ مل جائے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ سے مانگ، رسول سے مانگنا، کن چکروں میں پڑ گیا؟ نیکی کی دعوت دینے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے، احسان لینے والا نہیں ہونا چاہیے، ذیلی نگران، پرہیزگار، متقی، خوف خدا والا، اور جتنے بھی لوگوں میں کام کرنا ہے ان سے ذہنی ہم آہنگی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ۔ میری اس سے نہیں بنتی، اللہ کے بندے بنائے گا تو بنے گی نا، کیوں نہیں بنتی؟ مجھے اس کی فلاں بات پسند نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے تجھے ایک پسند نہیں، اس کو 2 پسند نہ ہو، وہ تیری نگرانی پر صبر کر رہا ہے اور 2 باتوں پر صبر کر رہا ہے، اور تو ایک پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو نگران جو ہے وہ ہم آہنگی سب سے بنا کر رکھنے والا، اور انڈرسٹوڈ جب بنا کے رکھنے والی بات کریں گے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، غیر شرعی کاموں میں تھوڑی بنائیں گے۔ نگران حوصلہ افزائی کرنے والا ہونا چاہیے، اور مشورے کے اندر سب کی بے عزتی کر دے نہیں، حوصلہ افزائی کریں۔ تو ذیلی نگران کی خصوصیات کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ذیلی نگران یا وارڈ نگران یا یوسی نگران یا جتنے بھی نگران یا شعبوں کے نگران، اگر یہ مبلغ ہونا، بیان کرنے والا، تو لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے۔ اچھا مبلغ بھی ہے، نعت خواں بھی ہے، قاری بھی ہے، اب تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اچھا لوگ اس کے پیچھے، اور یہ سارے لوگوں کو پیر اتار کے پیچھے لگائے گا۔ اپنے پیچھے تھوڑی لگانا ہے یار، اپنے پیر کے پیچھے لگانا ہے، اور پیروں مرشد بھی اپنے پیچھے تھوڑی رکھتے ہیں، غوث پاک کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ میں دعوت اسلامی میں آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 1981-82 کی بات ہوگی، تو مجھے غوث پاک کا پتہ بھی نہیں تھا، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ میرے مرشد نے مجھے غوث پاک سے مرید بھی بنا دیا، غوث پاک کا تعارف بھی کرا دیا، اعلیٰ حضرت سے بھی ملا دیا۔ الحمدللہ، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ مرشد نے غوث اعظم کا غلام بنا دیا، قربان جاؤں ایسے مرشد پر۔ تو اپنے پیچھے نہیں، اپنے بڑوں کے پیچھے، تنظیم کے پیچھے۔ ہمارے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، تنظیم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، تو بھئی تو بھی نہیں بچے گا، یہ بھی نہیں بچے گا، اللہ نہ کرے۔ تو بھی تنظیم سے بنا کے رکھ، سسٹم کے ساتھ چل۔ مبلغ تو بیان کرنا سیکھیں۔ اب بیان کرنا، ہفتہ وار اجتماع میں تو چند مبلغین وہ بیان کرتے ہیں،
مجھے موقع نہیں ملتا، میں ذیلی نگران ہوں. تو بھئی آپ کو مدنی قافلوں میں موقع ہے، وہاں جا کر بیان کریں. ہفتہ وار یوم تعطیل اعتکاف ہے، اس میں بیان کا موقع ہے. علاقہ دورہ میں بیان کا موقع ہے. ہفتہ وار اجتماع میں جو حلقے لگتے ہیں اس میں آپ کو بیان کا موقع ہے، وہاں بیان کریں. اور بیان کرتے کرتے انشاءاللہ الکریم لوگ خود وہ آپ کو وہ مائک پر دے دیں گے بھائی کہ یار بہت اچھا بولتا ہے یار، اس کو موقع دیں. تو مبلغ بنے، اور مبلغ بنے اللہ کی رضا کے لیے. میں دعوت اسلامی کے اوائل میں نواب شاہ میں 26 سال کا تھا جب میں فیصل آباد آیا، تو مکتبۃ المدینہ پر کھڑا ہوتا تھا میں تو. اور اس وقت تو اجیر اجارہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا وہ کیا ہوتا ہے. ایک شوق تھا کہ بھی یہ کتابیں رکھی ہوئی لوگوں تک پہنچیں، الحمدللہ. تو خیر اب وہ مجھے کبھی کبھی بیان کا موقع مل جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ اب بیان کرتے ہیں، ہزاروں کے اجتماع میں بیان کرتے ہیں، لاکھوں کے اجتماع میں بھی بیان کیا، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تو مبلغ بنے. مبلغ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ مبلغ کے قریب آتے ہیں، اور پھر ہمارا نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ بہتر ہو جائے گا. وقت کا پابند ہونا چاہیے نگران کو، ورنہ لوگ اس سے متنفر ہوں گے. کبھی روز ہی لیٹ ہو جاتا ہے یار، آنے میں بھی پابندی، جانے میں بھی پابندی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنے میں تو پابندی بھی، جانے میں پابندی نہیں ہے. بھئی 1 گھنٹے کا مشورہ ہے، 1.5 گھنٹے کا مشورہ ہے، تو فارغ کرو لوگوں کو، کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو بھائی. تو نگران بھی، ماتحت بھی، سب طے شدہ ٹائم ہے، 5-10 منٹ پہلے پہنچیں. اور جب فراغت ہوئی، ٹائم پورا ہو گیا، تو بھی آخری مشورہ تو نہیں نا، اللہ خیر کرے. پھر اگلے مہینے بات ہو جائے گی، واٹس ایپ پر بات ہو جائے گی، فون پر بات ہو جائے گی، انفرادی بات ہو جائے گی کہ سارے کچھ آج ہی انڈیل دینا ہے. تو شروع کی بھی پابندی، بات کی بھی پابندی، وقت کی پابندی ہونی چاہیے. جو وقت کا پابند ہوگا انشاءاللہ الکریم یہ بھی تنظیم میں مضبوط ہوگا، اور اس کی ذمہ داری میں بھی یہ مضبوط ہوگا، اس کا ذیلی حلقہ بھی مضبوط ہوگا، اس کی شخصیت بھی باوقار بنے گی، اور کامیاب لوگوں کے گروپ میں یہ شامل ہوگا، صف میں شامل ہوگا. اب لوگ بدگمان نہیں کریں گے جی نگران صاحب وقت پر نہیں آتے. نہیں، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے. ذیلی نگران، وارڈ نگران سب سے یکساں تعلقات ہونے چاہیے. اور محبت کس سے کرنی ہے؟ محبت اللہ سے کرنی ہے، اس کے رسول سے کرنی ہے. اور جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرنی ہے. اور کسی سے محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرنی ہے. گاڑی کی وجہ سے نہیں، مکان کی وجہ سے نہیں، منصب کی وجہ سے نہیں. نیکی کی دعوت کے لیے محبت کرنی ہے کہ اس کو دعوت اسلامی والا بنانا ہے. تو ملنسار ہونا چاہیے ذیلی نگران بھی، وارڈ نگران بھی. اور صاف ستھرا، نفاست پسند داڑھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، شکر ادا کریں بھائی. تو اس کا بھی خیال رکھیں نا بھائی. اس کا خیال کیا رکھنا ہے؟ اس میں کنگھی کریں، اس میں تیل لگائیں بھائی، آئینہ دیکھیں، سونے سے پہلے سرما، مونچھیں. تو بھائی اس کو مثل ابرو کرنا ہوتا ہے، جیسے ابرو ویسے. اور بھائی بولی مرشد والی بول، پیر صاحب کی مونچھیں دیکھیں جیسی ہیں ویسے مونچھی رکھ لو بھائی. ذیلی نگران صاحب کہتے ہیں ابھی تو آئی نہیں ہے، تو چلو ابھی سے نیت کر لو نا بھائی، داڑھی ابھی آئی نہیں، آپ کنگھی کا کہہ رہے ہو بھائی، تو آئے گی انشاءاللہ آئے گی. جب ہم دعوت اسلامی میں آئے تو چند بال آنا شروع ہوئے تھے، تو پھر آ گئی نا بھائی، انشاءاللہ آپ کی بھی آ جائے گی. ایسا آپ کی داڑھی شریف جو ہے وہ جب سے آئی تب سے رکھ لی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ وہ داڑھی آنے کی عمر بھی تھی، دعوت اسلامی میں آنے کی عمر بھی وہی تھی، تو تحفظ ہو گیا، بچ گئی بھائی الحمدللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم غلام ہیں، جن کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں، امیدوار ہیں، آپ اتنے صفائی پسند، نفاست پسند ہیں کہ جس میں اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ابھی کتنا بھی کوئی صاف ہو جائے مکھی بیٹھ جاتی ہے، مگر میرے نبی کے جسم پر مکھی اور مچھر بیٹھتے نہیں تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس جسم کی نفاست پہ لاکھوں سلام. تو ہمیں بھی صاف ستھرا رہنا ہے، اپنی صورت،
بھی صاف رکھیں، نیتیں بھی صاف رکھیں، اپنی سواریاں بھی صاف رکھیں، اپنی گاڑیاں بھی صاف رکھیں، سائیکل بھی صاف رکھیں، موبائل بھی صاف رکھیں، اپنے ہاتھ بھی صاف رکھیں، اپنا چہرہ بھی صاف رکھیں۔ صفائی اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے جس چیز کے ساتھ بھی ہو سکے پاکیزگی اختیار کرو، بے شک اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد نظافت یعنی صفائی پر رکھی ہے، اور صاف ستھرے کے علاوہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذیلی نگران اور سارے نگران خوف خدا والے ہونے چاہیے، خوش اخلاق ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرمائے۔ جو خوش اخلاق ہوگا بروز قیامت اسے اللہ کے حبیب کا قرب ملے گا، قیامت میں قریب ہوگا۔ دینی کام کرنے والا ہونا چاہیے، خالی کہتا نہ رہے بلکہ کرنے والا بھی ہونا چاہے۔ مدنی مرکز سے جو طریقہ کار ملے اس کو فالو کرنے والا نگران ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد